حضرت بیمار بھی ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم. سب دوست انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا انتہائی لائق تعظیم و تقریب، قابل احترام علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر آواز سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹی ہیں. آج کا یہ خوبصورت پروقار اجتماع سواد اعظم اہل سنت والجماعت اور جامع مسجد نصرت الاسلام کی انتظامیہ کمیٹی کے اراکین اور ممبران کی معاونت سے انعقاد پذیر ہے. میرا اور میرے اس پورے قافلے کا، جن کو آپ نے سنا اور میرے بعد بھی آپ سنیں گے، ہم سب کی یہ حاضری، ہم سب کے مختوم و محترم قائد اہل سنت برطانیہ میں جو شخص مسلک علماء دیوبند کی ترجمانی کا بیڑا جس نے اٹھایا ہوا ہے، میری مراد حضرت اقدس قاری تصور الحق صاحب مدنی دام ذلہ، جن کی سالانہ سیرت کانفرنس پر منگم میں ہوتی ہے. اس 21ویں سالانہ سیرت کانفرنس جو پچھلے مہینے جون کی 5 تاریخ کو ہوئی، سب لوگ آئے تھے. اسی کا صدقہ ہے کہ آپ سب لوگ اسی کا حصہ اور اسی کی خیرات حاصل کر رہے ہیں. حضرت قاری صاحب کا آپ لوگ، ہم لوگ سب جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ ان کو اپنی رحمت کے شایان نشان بہتر جزا دے. ٹائم بڑا مختصر دے کر ساتھ یہ فرما دیا آپ کو کہ میں بیمار ہوں، اس لیے اور زیادہ مختصر بات ہو جائے. اللہ ان کو جزا دے. میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھوں گا. یہ محفل حمد و نعت کے حوالے سے ہے. حمد کہتے ہیں اللہ کی توحید کو، اور نعت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو. عام طور پر مشہور یہ ہے کہ حمد بھی اشعار ہوتے ہیں اور نعت میں بھی اشعار کہے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حمد نظم میں کوئی کہے یا نثر میں کہے، اللہ کی جو بھی تعریف کرے وہ حمد ہے. نعت نظم میں کوئی کہے یا نثر میں کوئی کہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، محاسن، آپ کی خوبیاں، آپ کی نبوت کے اعجازات کا اظہار و اعلان کرے، وہ در حقیقت نعت ہے. میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا سہارا لیا ہے. یہ سب سے پہلی محفل حمد اور سب سے پہلی محفل نعت، گویا اس کی ایک تاریخی حیثیت سے میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عالم میثاق میں جہاں آدم سے قیامت تک پوری انسانیت کی روحیں جمع تھیں، رب الارض والسماوات، خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارواح انسانیت کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ اس مالک کا سوال تھا. تفسیر کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے یہ سوال کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اب سوال کرنے والا کون ہے؟ سارے بولے اور اونچی بات سے اللہ. جواب دینے والی آگے انسانی روحیں تھیں. بعض دفعہ معلم یا ممتحن اہمیت اور عظمت والا ہو تو اس کے سامنے
जवाब आता भी हो तो भूल जाता है, आदमी झिझकता है। हज़रत शेखुल हदीस साहब तशरीफ फरमाए, किसी तालिबुल इल्म या छोटे बच्चे के सामने इनका तशख़्ख़ुस बता दिया जाए कि ये मुहद्दिस कबीर हैं, आलिम हैं, शेखुल हदीस हैं, और वो किसी से छोटी सी किताब का कोई सवाल कर दे तो बच्चा झिझक जाता है, पता नहीं क्या जवाब देना। तो हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं, तो हुजूर फरमाते हैं कि आदम से क़यामत तक की सारी इंसानियत अल्लाह के सामने थी, लेकिन मैं अपने रब के बिल्कुल सामने। यानी जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं सारे मेरे सामने हैं, लेकिन कोई एक ऐसा भी तो है जो बिल्कुल सामने है। फरमाया अल्लाह ने जब सवाल किया तो किसी को जुर्रत की ताकत न हुई, जवाब की जुर्रत न हुई, तो अल्लाह की शान रहमत सबसे पहले मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और मेरे रब ने मुझे कुव्वत गोयाई बख्शी, और सबसे पहले मैंने कहा बला शहिदना, अल्लाह हम इकरार करते हैं तू हमारा रब है। फरमाया जब मैं बोला तो मेरे बोलने से आदम भी बोले, नूह भी बोले, इब्राहिम भी बोले, इस्माइल भी बोले, अंबिया भी बोले, यूं कहो सिद्दीकीन भी, शुहदा भी, सालिहीन भी, फिर क़यामत तक की इंसानियत ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। मैं यूं कह दूं तो बेजानी कि सब ने रब को रब तब माना जब मुस्तफा ने माना। इसलिए तवज्जो, अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा है, और आप ये याद रखिए, बेशक आप हम सब उलमाए देवबंद के रज़ाकार हैं, लेकिन हमारा मसलक अहल सुन्नत वल जमात है। इस लफ्ज की नशर इशाअत कीजिए और हर जगह कहिए हम अहल सुन्नत हैं, अहल सुन्नत का ये अकीदा है, अहल सुन्नत ये कहते हैं, अहल सुन्नत का ये मौक़िफ़ है। अहल सुन्नत वल जमात हम सब का एक अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत है या नहीं है? सारे बोलो, सिर्फ अरबियों के मुअल्लिम या पूरी इंसानियत के? पूरी इंसानियत। अजमियों के या सारी इंसानियत के? पूरी इंसानियत के। तो जब हम मुअल्लिम इंसानियत कहते हैं तो फिर ये सवाल होगा कि हुजूर से पहले जो इंसान गुजरे उनको तो हुजूर ने सबक नहीं पढ़ाया, तो बाद वालों को पढ़ाया, तो पहलू के मुअल्लिम कैसे हुए? तो उलमा ने लिखा है कि वो जो अलम मिसाक में बला शहीदना का सबक पढ़ाया था वो आदम से क़यामत तक की सारी रूह को पढ़ाया था। तो यूं समझो रब की तौहीद का दर्स सबसे पहले मोहम्मद करीम ने दिया और वो सारी इंसानियत को सिखाया। तो आदम से क़यामत तक जितने लोग अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात व इबादत पर यकीन रखेंगे, अल्लाह के सामने सर पर सुजूद होंगे, उन सब के मुअल्लिम अव्वल मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब अगली बात पूरी तवज्जो से मेरी तरफ तवज्जो करें और समझें। तो दूसरा एक और बड़ा अजीब मंजर, मैं यहाँ बतौर तमसील या मिसाल के एक बात अर्ज करता हूँ। ये इज्तिमा हो रहा है, बड़ा खूबसूरत जलसा है, हमारे एक आलिम और बुजुर्ग हैं, सबका तारुफ करा रहे हैं, ये फलां आया, ये फलां आया, जी चाहता है ये सारी रात पढ़ता रहे, ये सारा दिन पढ़ता रहे। लेकिन आप में से कोई यूं सोचे, समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाई इन सब का तारुफ तो हुआ, लेकिन जो तारुफ करा रहा था ये कौन था? अगर आप इनको ना जानते हो तो आप कहेंगे भाई ये कौन था जो सबका तारुफ करा रहा है? तो फिर कोई आपको बताए कि ये तो फलाना है, तो मैं कहता हूं कि हर आदमी को तो हौसला और जुर्रत नहीं कि कोई अल्लाह से कह सके, लेकिन हो सकता है तसव्वुर की दुनिया में, तखय्युल के आलम में किसी ने यूं कहा हो कि अल्लाह तेरा तो तारुफ हो गया बला शहीदना कि तू हमारा रब है, लेकिन जिसने तेरा तारुफ कराया तू ये बता वो कौन है? तवज्जो है मेरी तरफ? तो खालिक अर्ज़ो समावात ने कहा, उस मालिकुल अल्लाह ने कहा, उस अलीम व खबीर ने कहा, उस अहकमुल हाकिमीन ने कहा कि या नबियों रसूलों तुम इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूं कि वो कौन है। अल्लाह ने अरवाह अंबिया को जमा करके आम लोगों को नहीं, रबूबियत सबको समझाई गई, नबुव्वत उनको समझाई गई जिनकी समझ इस काबिल थी कि वो मकाम नबुव्वत को समझ सके। अल्लाह ने अरवाह अंबिया को जमा करके फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। नबियों रसूलों पहले तुम्हें भेजूंगा, सबके आखिर में अपना एक महबूब भेजूंगा, उसके सर पे खत्मे नबुव्वत का ताज रखूंगा, उसे पूरी कायनात का वाली और वारिस बनाऊंगा। जब वो आए तो तुम सबकी जिम्मेदारी है लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना,
اس پر ایمان بھی لانا، اس کے دین کی مدد بھی کرنا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا اور حضور نے اس کا اقرار کیا تو وہ حمد تھی جو نبی کی زبان سے نکلی، اور پھر جس وقت اللہ نے انبیاء کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کا تعارف کرایا، یہ نعت تھی جو زبان مصطفیٰ سے ظاہر ہوئی۔ نہیں میں پھر غلط کہہ گیا تو اسے صحیح کہہ دوں۔ حمد سب سے پہلے مصطفیٰ نے بیان کی اور نعت سب سے پہلے خدا نے بیان کی۔ تو میں اسے یوں کہہ دوں کہ جو حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ پیغمبر کا فرمان پورا کر کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، نبی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ دعویٰ نبی کی محبت کا ہو اور رب کی توحید کا تذکرہ نہ ہو، اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب توحید بیان کرتے ہو تو مصطفیٰ راضی ہوتا ہے، اور جب نبی کی تعریف کرتے ہو تو پھر خدا راضی ہوتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں گے تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کی توجہ میری طرف، پوری توجہ رہے۔ اس عالم میثاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سامنے جو وعدہ لیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں بھیجوں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُم، پھر آخر میں ایک آئے گا، کہہ دو پھر آخر میں ایک آئے گا۔ کون آئے گا؟ ایک آئے گا۔ اب وہ ایک کون ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ نے نام نہیں لیا اتنا کار رسول، وہ ایک رسول آئے گا، کہہ دو وہ ایک رسول آئے گا۔ تو جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی کتابوں میں ہے، حضرت علی کی روایت ہے، فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو آخر میں آئیں گے وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اور ثم للتراخی، وقفے کے لیے آتا ہے کہ یہ نبی و رسولوں تم سب آ جاؤ گے، تمہارے زمانے ختم ہو جائیں گے، تمہارے ادوار ختم ہو جائیں گے، وہ سب کے آخر میں آئے گا۔ لیکن آئے گا تو آخر میں سردار سب کا ہوگا، آئے گا آخر میں تاجدار سب کا ہوگا، آئے گا آخر میں مقتدا سب کا ہوگا، آئے گا آخر میں امام سب کا ہوگا۔ ثم جاءکم رسول، آخر میں وہ رسول آئیں گے، کون؟ محمد الرسول، سارے کو محمد الرسول، مجھے وہاں سے کہو محمد الرسول۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ کیسے پتا چلا کہ وہ محمدی ہیں؟ میری طرف دیکھیں، اس بات کو غور سے سمجھیں۔ ثم جاءکم رسول کہہ کر ایک عقدہ بیان کیا، نقطہ بیان کیا گیا، وہ یہ کہ وہ آئے گا رسول ہوگا۔ نہیں سمجھے کیا ہوگا؟ رسول ہوگا۔ اچھی بات سے کہو رسول ہوگا۔ آخر میں وہ آئے گا جو کیا ہوگا؟ بھئی رسول تو بہت سارے آئے، مسئلہ سمجھو، فرمایا وہ رسول آئے گا جس کے کلمے میں اس کی رسالت ہو۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے کلمے میں اس کی رسالت کا ذکر نہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ نبی تھے، رسول تھے، لیکن کسی کی رسالت کا ذکر نہیں آیا کہ اسے رسول اللہ کہا گیا ہو۔ آدم کو صفی اللہ کہا گیا، نوح کو نجی اللہ کہا گیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا، داؤد کو خلیفۃ اللہ کہا گیا، یوسف کو صدیق اللہ کہا گیا۔ لیکن جب محبوب کے کلمے کی باری آئی تو یاد رکھیے کہ پہلے حصے میں اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے، دوسرے میں محمد کریم کی رسالت کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ آئے گا جس کے کلمے میں اس کی رسالت ہوگی۔ اور اگر آپ اس کلمے پر غور کریں تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ اس کے بھی 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ اس کے بھی 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ اس میں اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ موجود ہے، محمد الرسول اللہ محمد کا ذاتی نام لفظ محمد موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ اس میں اللہ کی صفت خاصہ الوہیت کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ محمد کریم کی صفت خاصہ رسالت کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمے کا حصہ بھی بے نقط، محمد الرسول اللہ اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ مسئلہ سمجھایا گیا کہ جب تک کلمے میں نقطے آتے رہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اس کلمے میں نقطے ہیں، یہ نقطہ علامت ہے کہ یہ آخری نبی نہیں، بعد پہ کوئی اور آئے گا۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ یہ آخری نہیں، کوئی اور آئے گا۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہ آخری نہیں، کوئی اور آئے گا۔ لیکن جب حضور کا کلمہ آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ اس میں نقطہ، نہ پہلے حصے میں نقطہ، نہ دوسرے حصے میں نقطہ، اس بے نقط کلمے نے بتایا